السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی زندگی کیا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں آیت نمبر 20 میں بیان فرمایا کہ انسان کی عمر 40 سال ہے۔ تو اس 40 سال میں انسان کیا کیا اچیومنٹ کرتا ہے اور پھر اچیو کرنے کے بعد دنیا سے اس پر اپریسیشن چاہتا ہے۔ تو چلیے کرتے ہیں شروع۔ انسان کی پوری زندگی کی 5 سٹیجز ہے۔ ہر سٹیج کو 8 سال سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ نے انسان کی پوری دنیاوی زندگی کے 5 دروازے بنائے، 5 راستے بنائے، 5 منزلیں بنائی۔ اب آئیے اس پوری زندگی کو 40 سال 5 سٹیج، ہر سٹیج 8 ایئرس میں ڈیوائیڈ کی ہے۔ ترتیب سے دیکھ لیتے ہیں۔ سٹیج نمبر 1 ہے لعب، پلے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان ابھی دنیا میں آیا ہی ہے، چہرے پر معصومیت، دل میں پاکیزگی، آنکھوں میں بے نیازی۔ اسی دنیا کھیل لگتی ہے، کھلونے، دوڑنا، رونا، ہنسنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا۔ آج وہ ایک بال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گیند کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کل وہی گیند کہیں گم ہو جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا لعب ہے، کھیل ہے۔ اس عمر میں، اس 8 سال میں بچہ بالکل بے مقصد اپنی زندگی گزارتا ہے، نہ سوچنے کا اس کے اندر مادہ ہوتا ہے اور نہ ہی سمجھنے کا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہوں گی، لعب وہ کھیل ہوتا ہے جس کھیل کو انسان بے سوچے سمجھے کھیلتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کی 8 ایئرس جو عمر ہوتی ہے وہ بے مقصد ہوتی ہے، بے سمجھ ہوتی ہے، بے عقل ہوتی ہے۔ اس میں انسان سے کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک ایسا کھیل جس میں اس کی فکر بھی کھلونا ہے اور اس کا رونا بھی کھلونا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان تیری زندگی کی پہلی منزل صرف کھیل تھا، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سٹیج نمبر 2 امیوزمنٹ، عمر 8 تا 16 سال۔ امیوزمنٹ، اب انسان بچہ نہیں رہا، اس کا دل نئی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے کھیل سے آگے دل لگانے کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ گھر سے باہر کی مہمات، موبائل کی کشش، دوستیاں، رنگ رلیاں، وقت ضائع کرنے والے مشاغل، یہ سب لہو ہے۔ لہو وہ کھیل ہوتا ہے جس کو عقل اور دل کی سمجھ سے کھیلا جائے۔ یہ عمر بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہے کیونکہ اسی میں شیطان پھسلن کا سب سے بڑا حملہ کرتا ہے۔ یہاں انسان سمجھتا ہے مجھے سب پتہ ہے، لیکن میں اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، حالانکہ حقیقت میں اسے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دنیا کو زیب و زینت بنایا، میں نے اس دنیا کو مزین کیا، پھلوں سے، پھول سے، طرح طرح کے باغات سے، اشیاء سے، تو انسان اسی میں گم ہو جاتا ہے، اس کی رنگ رلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی دوسری منزل وہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، دل کو بہلانے والی چیزیں جو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہیں۔ سٹیج نمبر 3 زینتن، اڈورمنٹ، عمر 16 تا 24 سال۔ اڈورمنٹ یہ زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہے مگر سب سے دھوکے باز دور ہیں۔ نوجوانی کی چمک، خوبصورتی کی چاہت، لک، آؤٹ فٹ، ہیئر اسٹائل، میک اپ، برانڈڈ کپڑے، سیلفی، فیشن، کندھے جھٹکنا، یہ سب زینت میں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے، بال جھٹکتا ہے اور لڑکی ہو تو کہتی ہے جی ہاں میں بہت کچھ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا کا حسن دے کر زمیں پر اتارا ہے۔ یہ عمر انسان کو دنیا کا سب سے خوبصورت دھوکہ دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے میں بہت خاص ہوں، دنیا میری ہے، میں دنیا کی زینت ہوں، میں دنیا کی چمک ہوں، دنیا میرے ہی ذریعے آباد ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہے جب غفلت سب سے زیادہ اور موت سب سے اچانک آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اصل زینت ایمان ہے، لباس نہیں۔ سٹیج نمبر 4، اب اس کی 3 سٹیجز گزر جاتی ہیں
تو اب اس کو تفاخر کی پڑتی ہے، پرائڈ کی پڑتی ہے، تاکہ میں بھی اچیو کروں اور لوگوں پر دکھاؤں کہ میں نے کیا کمایا۔ یہ عمر 22 تا 32 ایئرس ہے۔ پرائڈ۔ اب انسان میدان زندگی میں اتر جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، کاروبار اچھے سے اچھا ڈھونڈتا ہے، پھر گھر بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، گاڑیوں میں گھومتا ہے اور اسی کو وہ عزت کا مقام سمجھتا ہے، لیکن اللہ سے غافل رہتا ہے۔ سب کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے، انسان مقابلے میں آ جاتا ہے، میرا گھر کیسا ہے، میری گاڑی کیسی ہے، لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں، میں دوسروں سے بڑا ہوں یا نہیں۔ یہ اسٹیج تفاخر ہے، مقابل ہے۔ جب انسان اس تفاخر کے چکر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقبرے کی زیارت کر لیتا ہے، یعنی قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، اسی تفاخر میں، اسی تقابل میں، لیکن خالی ہاتھ جاتا ہے، جس میں انسان اپنی تعریف کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کمانے کے بعد، حالانکہ اس نے اپنے لیے کیا جو کیا، لیکن لوگوں پر شیئر کرتا ہے، اور شیئر کرنے کا مقصد صرف اپریسیشن ہوتا ہے کہ یہ میں نے دنیا میں اپنی محنت سے اچیو کیا ہے۔ یہاں انسان کے اندر فخر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے اور شوف کرتا ہے اور بڑائی کا زہر پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس دل میں فخر آئے اس سے میری رحمت دور ہو جاتی ہے۔ سٹیج نمبر 5، تکاثر، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، ایکومولیشن۔ عمر 32 تا 40 ایئرس، یہ زندگی کی آخری بڑی منزل ہے۔ انسان اب صرف ایک چیز چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مال، اولاد، گھر، ترقی، زمین، بزنس، اور اسے چاہیے ہی اور ہوتا ہے۔ یہ دوڑ قبر تک چلی جاتی ہے، لیکن اس کی ہوس مکمل نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن کہتا ہے تمہیں کثرت کی دوڑ نے غافل رکھا، یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے۔ یہ سٹیج انسان کو یا جنت کی طرف لے جاتا ہے یا ہمیشہ کے خسارے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ پوری زندگی کا نقشہ 8 سال، 5 سٹیجز، 40 سال۔ جب انسان ان 5 سٹیجز کو سمجھ لیتا ہے تو اسے دنیا کا فریب بھی سمجھ آ جاتا ہے اور آخرت کی حقیقت بھی۔ قرآن کہتا ہے دنیا کھیل ہے، مشغلہ ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، آرائش ہے، زینت ہے، فخر ہے اور کثرت کی دوڑ ہے، لیکن کامیابی صرف وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جاننا چاہیے کہ اللہ نے پھر آگے موسم بھی رکھے ہیں۔ جیسے موسم بدلتے ہیں ایسے ہی دنیاوی زندگی بدلتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب کسان نے بیج لگایا، اس سے پودا اگا، وہ بھی اتنا باریک جو نظر نہیں آتا تھا۔ بس یہ انسان کا بچپن ہے۔ اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اللہ نے فرمایا کسان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے، یعنی جب بارش آتی ہے تو انسان کو موسلا دھار بارش جو ہوتی ہے وہ بہت بھلی لگتی ہے۔ نبات تو ہو جس کے ذریعے اس کا سبزہ اگا، وہ ہریالی کو پکڑا، جوانی کو پکڑا، ثم یہی جو پھر وہ خوبصورت لگنے لگا، فتراہ جب کسان اس کو دیکھتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ اس پر بچپن آیا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، شباب آیا، جوانی لہلہاتی تھی، لیکن پھر اچانک سے موسم نے اپنا رنگ دکھایا اور مصفرن سب کچھ زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا، ثم یکون حطاما، اتنا پیلا کہ ایک دن اس پیلے پن سے خشک ہونے کے باوجود ایسی آواز آنے لگی کہ حطاما، وہ چورا چورا بن گیا، کھنکھنانے لگا۔ اور پھر جب وہ چورا چورا بن گیا، ہواؤں نے اس کو اڑا کر نہ جانے کہاں ڈال دیا کہ جب ہواؤں نے اس کی راکھ کو، اس کے چورے کو، انسان کے مٹی کے ملے جسم کو ہواؤں میں بکھیر دیا تو انسان اس کو اکٹھا کرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت کا عذاب شدید ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں آج جاننا چاہیے کہ انسان کی زندگی اصل چیز نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ مروان بن عبد الملک تکاثر کی لعنت میں مرا۔
اس نے اتنی دولت جمع کی کہ بنی امیہ میں یزید سے زیادہ مالدار کہلایا۔ سونا، چاندی، محلات، باغات جو چاہا بنایا، یہی تکاثر تھا۔ پھر اللہ نے اس پر ایسی بیماری بھیجی کہ حکیم نے کہا اگر پانی پیا تو مر جائے گا۔ پیاس سے زبان جل رہی تھی۔ زندگی پر جس نے مال اور طاقت جمع کی تھی وہ آج ایک گھونٹ پانی کا محتاج تھا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا میں جانتا ہوں تم میرے قریب ایسے کھڑی ہو جیسے بہت غمگین ہو، ایسے میرا بیٹا پریٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ مجھے چاہتا ہے، حالانکہ اس کو میری دولت کی چاہت ہے، میری نہیں۔ حالانکہ تم دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہو کہ باپ کب مرے اور کب یہ سلطنت تمہارے بھائیوں میں بانٹی جائے۔ آخر میں مروان نے وصیت لکھوائی، کاش میں کوئی شیفرڈ ہوتا، کاش میں کوئی دھوبی ہوتا، کاش میرے پاس یہ نعمتیں نہ ہوتی، کاش میں ایسی چیز نہ چھوڑ کر جاتا جسے میری موت کی خواہش ہو۔ اور روایت کہتی ہے اس کا اپنا بیٹا وہ پانی لے آیا جسے پلاتے ہی وہ مر جائے، اور اسی نے اپنے باپ کو پانی پلایا اور وہ مر گیا۔ ناظرین، یہ ہے تکاثر کا انجام۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں پیارا سا اللہ کا نام لکھیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھیے۔ اللہ حافظ۔